بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم کا معنی اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ ایک ہوتا ہے سیدھا راستہ دکھا دینا اور ایک ہوتا ہے سیدھے راستے پر چلا دینا۔ ہدایت کا ایک معنی دکھانا ہے جس کو عربی میں اراءۃ الطریق کہتے ہیں، راستہ دکھانا۔ ہدایت کا دوسرا معنی ہے ایصال الی المطلوب، یعنی سیدھے راستے پر چلا دے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستہ دکھا دے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ میں اکثر آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ بات عرض کرتا ہوں کہ صراط مستقیم نام ہے رائے اعتدال کا، نہ افراط نہ تفریح، نہ تجاوز نہ کمی۔ درمیانی راستے کا نام اعتدال ہے۔ بعد حد سے گزر جاتے ہیں، بعد حد سے اتر جاتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت حد سے گزر بھی نہیں جاتے اور حد سے اتر بھی نہیں جاتے، بلکہ حد پر رہتے ہیں۔ اس کا نام صراط مستقیم ہے۔ میں 2-4 مثالیں دیتا ہوں۔ نمبر 1، ایک بندہ کہتا ہے خدا عرش پر ہے، ہر جگہ حاضر نہیں ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے اللہ بھی ہر جگہ پر، اللہ کے نبی بھی ہر جگہ پر۔ صراط مستقیم کیا کہتا ہے؟ اللہ ہر جگہ پر ہے، نبی مدینے میں ہے اور نبی کا فیض ہر جگہ پر ہے۔ نمبر 2، ایک بندہ کہتا ہے ننگے سر پھرو، دوسرا کہتا ہے نہیں، سر پر پگڑی باندھی ہے اور سبز باندھنی چاہیے۔ جو انکار کرے وہ بھی غلط اور سبز کی شرط لگائے وہ بھی غلط۔ صراط مستقیم کیا کہتا ہے؟ پگڑی باندھو، سفید باندھ لو، سبز باندھ لو، کالی باندھ لو، جو میسر ہو تمہارے پاس وہ باندھ لو، یہ صراط مستقیم کہتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے وتر کی تراویح کی 20 نہیں 8 پڑھو، وہ پوری 12 رکعت کھا گیا۔ ایک کہتا ہے نہیں، 20 رکعت تراویح بھی پڑھو اور بعد میں اجتماعی دعا بھی ضرور کرو۔ ہم کہتے ہیں تراویح پڑھو 20 رکعت، دعا اپنی مانگ لو یا امام صاحب کے ساتھ مانگ لو، یہ آپ کی مرضی ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جاؤ اور سلام عرض کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی نہیں سنتے۔ اور دوسرا کہتا ہے نہیں، یہاں سے پکارو تب بھی سنتے ہیں، یہ دونوں غلط کہتے ہیں۔ صراط مستقیم کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جاؤ تو وہ خود سنتے ہیں، اور یہاں سے پڑھو تو ان کی خدمت میں فرشتے پہنچا دیتے ہیں، یہ صراط مستقیم ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ نے فرمایا یہ صراط مستقیم کن کا راستہ ہے؟ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ آپ حضرات پڑھے لکھے ہیں، ہمیں تعجب ہے کہ لوگ اتنے ان پڑھ قرآن کے بارے میں کیوں بن جاتے ہیں، قرآن کے بارے میں ان پڑھ کیوں بن جاتے ہیں؟ بتاؤ، خدا نے صراط القرآن فرمایا یا صراط الحدیث فرمایا؟ نہیں، مجھے قرآن و حدیث کے راستے پر نہیں، بلکہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، مجھے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگے، جماعت والے کہتے ہیں بار بار، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، ہمارے بزرگ یوں فرماتے ہیں، بزرگوں کے نقش قدم پر چلو۔ یہ کیا بزرگ لگا رکھا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے بزرگوں؟ میں نے کہا قرآن کریم میں لکھا ہے۔ کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن پاک میں سورہ فاتحہ میں لکھا ہے۔ کہتے ہیں جی کدھر لکھا ہے؟ میں نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، آگے کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ
ہمیں صراط مستقیم پر چلا، کیا مطلب؟ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، اور بزرگ اسے کہتے ہیں جن پر خدا نے انعام کیا ہو۔ بزرگوں والا راستہ تو خدا نے قرآن میں بتایا ہے۔ انعام یافتہ 4 طبقات ہیں، اور یہ طبقے 4 ہیں۔ نمبر 1 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء، نمبر 4 صالحین اور اولیاء کرام۔ یہ 4 طبقے ہیں جن پر خدا نے انعام فرمایا ہے۔ اب ذرا نکتہ سمجھنا، میں کہتا ہوں ان 4 طبقے کو ہم بہت اچھی طرح مانتے ہیں، باقی کوئی بھی ان 4 کو نہیں مانتا۔ کیوں؟ مرزائیوں کو دیکھو، وہ انبیاء سے نکل گئے، انہوں نے اس بے ایمان کو مانا جو نبی ہی نہیں، جن پر خدا نے انعام کیا۔ پہلا طبقہ کون سا ہے؟ انبیاء کا۔ مرزائی نکل گئے، کیوں؟ وہ نبی کو نبی نہیں مانتے، غیر نبی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ صدیقین سے رافضی نکل گئے، کیونکہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو نہیں مانتے، وہ بھی نکل گئے۔ شہداء اس سے اہل بدعت نکل گئے، شہادت سے ڈرتے ہیں وہ۔ صالحین اس سے وہ دور، اولیاء کو نہیں مانتے۔ انبیاء سے مرزائی نکل گئے، صدیقین سے رافضی نکل گئے، شہداء سے بدعتی نکل گئے، اور اولیاء سے غیر مقلدین نکل گئے۔ اور ہم سنی سب کو مانتے ہیں، ہم دیوبندی بھی سب کو مانتے ہیں، انبیاء کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، شہداء کو بھی مانتے ہیں، اور اولیاء کو بھی مانتے ہیں۔ دیکھو سیدھا راستہ خدا نے ہمیں عطا فرمایا ہے، پھر تم دل چھوٹا کیوں کرتے ہو؟ دل چھوٹا نہ کرو، دل بڑا کر کے رکھا کرو۔ خدا نے تمہیں صراط مستقیم پر رکھا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، اللہ ان سے بچا لے جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور اللہ جو گمراہ ہوئے ان سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ مغضوب سے مراد یہودی ہیں، اور ضالین سے مراد نصرانی عیسائی ہیں، کیونکہ مغضوب کہتے ہیں جس کے پاس علم ہو لیکن ضد کی وجہ سے نہ مانے۔ گمراہ اور ضلال اسے کہتے ہیں جو بیچارے جہالت کی وجہ سے نہ جاننے والے ہو۔ یہودیوں کے پاس علم تھا لیکن ساتھ ضد شامل تھی، اور نصرانی کے پاس علم نہیں تھا، جہالت تھی۔ اللہ ہمیں مغضوب سے بھی بچائے اور ضال سے بھی بچائے، اللہ ہمیں ضد سے بھی محفوظ رکھے اور جہالت سے بھی محفوظ رکھے۔ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کا مسئلہ، آخر میں 2 مسئلے ذکر کرتا ہوں۔ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس پر دلیل قرآن کریم میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امت کا اجماع ہے، یہ آیت نماز کے بارے میں اتری ہے۔ جب نماز کے لیے امام قرات پڑھے تو تم قرآن سنا بھی کرو اور چپ بھی رہا کرو۔ سننا اور چپ رہنا 2 حکم ہیں الگ الگ، سننا بھی اور چپ بھی رہنا۔ اللہ نے کتنے حکم دیے ہیں؟ 2۔ سنا بھی کرو، چپ بھی رہا کرو۔ سنا کرو، چپ رہا کرو، یہ 2 حکم کیوں دیے؟ کیونکہ نمازیں 2 قسم کی ہیں، نمبر 1 جہری نماز، نمبر 2 سری نماز۔ جن میں امام اونچی آواز سے قرات کرے یہ جہری نماز ہیں، جیسے فجر، مغرب اور عشاء۔ جس میں امام قرات آہستہ سے کرے یہ سری نماز ہے، جیسے ظہر، عصر۔ کیونکہ نمازیں 2 قسم ہیں، اللہ نے بھی 2 حکمیں دی ہیں۔ اب بتائے جو آدمی سامنے سے بولے اس کو سننے والا تو نہیں کہتے، سننے والا اسے کہتے ہیں جو چپ رہے۔ تو جب امام کی آواز آئے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، سنا کرو،
اور ظہر عصر میں جب آواز نہ آئے تو اب تم سن نہیں سکتے، لیکن چپ تم نے اب بھی رہنا ہے۔ یہ سننے کا حکم جہری نمازوں کے لیے ہے۔ ان جہری نمازوں میں چپ تو رہنا ہی ہے، اور چپ رہنے کا حکم سری نمازوں کے لیے ہے۔ نمازیں دو قسم کی تھی، خدا نے دو حکم عطا فرمائے۔ جہری نماز میں فاستمعوا، اور سری نماز میں انصتوا، آواز نہیں، آہستہ چپ کے۔ اس بارے میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب دوسرا مسئلہ، آمین آہستہ کہنے کا مسئلہ۔ جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو مقتدی کو آمین کہنی چاہیے، مقتدی اونچی آواز میں آمین نہ کہیں۔ اس پر میں دلیل حنفی لوگوں کی طرف سے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جو مسلک شافعی سے ہیں، فرماتے ہیں یہ جو آمین ہے یا تو اللہ کا نام ہے یا آمین دعا ہے۔ دونوں پر دلیل پیش کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آمین اسم من اسماء اللہ عز وجل، امین اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ دوسری دلیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اور ہارون علیہ السلام نے امین کہا۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بھی دعا کہا گیا ہے، اور ہارون علیہ السلام کی دعا کو آمین کو بھی دعا کہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آمین دعا ہے۔ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقال عطاء امین دعاء، امام عطا رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعی ہیں، انہوں نے فرمایا امین دعا ہے۔ امین آہستہ کہنے کا معلوم ہوا کہ امین اللہ کا نام ہے یا دعا ہے۔ اگر اللہ کا نام ہے تو قرآن کریم میں ہے اللہ کا نام لو آہستہ لیا کرو، اور یہ آمین دعا ہے تو قرآن کریم کہتا ہے اللہ سے دعا آہستہ مانگو۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی ہے، فرماتے ہیں باوجود اس کے کہ میں شافعی ہوں لیکن اس مسئلے پر قرآن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوں۔ اگر آمین دعا ہے تب بھی اصل آہستہ ہے، اور اگر امین اللہ کا نام ہے تب بھی ذکر آہستہ ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شافعی ہونے کے باوجود اس مسئلے پر میں کہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کا موقف بالکل درست ہے۔ اس لیے ہم حنفی کہتے ہیں جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو مقتدی کو آمین آہستہ کہنا چاہیے، مقتدی کو آمین اونچی آواز سے نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔